جنہوں نے نماز ادا کر لی وہ بورڈ کے قریب آ جائے، کیونکہ قرآن کرنے کی کلاس شروع ہونے والی ہے، پہلے تلاوت ہوگی اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ یہ بھی ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو جو سورۃ تکویر کی آخری اختتامی آیات ہے میں بیٹھ کر کے سمجھنے کے لیے اور فکر کرنے کے لیے اپنا یاد کیا ہوا سبق ایک دوسرے کو دہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا خصوصی کرم ہے۔ وہ جب اپنے بندوں پہ کرم کرتا ہے تو اپنے قرآن کے قریب کرتا ہے، کیونکہ اس کا نمائندہ زمین کے اوپر یہی قرآن ہے۔ جو قرآن کے قریب جاتا ہے وہ اللہ سے مل جاتا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ سنیں گے اللہ کی بات کو؟ تو ان تمام نمازی حضرات کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ان کو بھی سننے والا اور سنانے والا بنا دے، اور ہم سب کو اس فکر کے لیے قبول فرما دے۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو ترجمہ سکھاؤں گا، ڈائریکٹ میتھڈ ہے ہمارا، اور ہم قرآن مجید کے الفاظ کو اردو کی طرف لاتے ہیں، کیونکہ اردو اور عربی کا ریشو جو ہے وہ 90 اور 100 کا ہے۔ اس طرح قریب قریب کوئی زبان نہیں ہوتی ہے جتنی اردو زبان قرآن کے قریب ہے۔ آئیے دیکھیں گے الفاظ کو، آپ حیران ہوں گے کہ واقعی قرآن مجید ہمارے لیے تو بہت آسان تھا، ہم نے پڑھا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں۔ تو آج ترجمے کی طرف ہم جائیں گے۔ تکبیر کے بارے میں دا اوور تھروئنگ، اوور تھروئنگ کس کو کہتے ہیں؟
لپیٹنے کو، یعنی جس کا آپ نے پھٹکا باندھا اس کو کہتے ہیں اوور تھروئنگ. تو جب ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑا سورج جس کے دامن میں، جس کے پیٹ میں لاکھوں کی تعداد میں زمینیں آ سکتی ہیں، ایک دن یہ بڑا وسیع و عریض جو سورج ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ لپیٹ لیے جائے گا. تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن قرآن مجید آپ کو جگا دیتا ہے، مجھے جگاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری سنبھالو. کیونکہ میں جس گھر میں رہتا ہوں میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں. میں ملک کا سربراہ نہیں ہوں لیکن اپنے گھر کا سربراہ ہوں. آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں. آپ سے اپنے گھر کے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے میرے گھر کے بارے میں سوال ہوگا. اور میں اپنے گھر کو یہ پیغام نہ دے سکا تو میں ان کو فروٹ لاتا رہا، ان کے محلات بناتا رہا، ان کی کوٹھیاں بناتا رہا. مجھے یہ میراث میں چھوڑ رہا. اس کی طرف آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لاتا ہے، رب العالمین پہ ختم کرتا ہے اور یہاں سے قسموں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہے کہ جب کہتے ہیں فلاں کی قسم، یار یہ بات حقیقت ہے، یہ قسم ہے اللہ کی، یہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح شہادتوں کے طور پر قسمیں کھا کر کے کہ میرا یہ بندہ دوزخ سے بچ جائے. اب آپ دیکھیں گے فلاں اقسم ہو تو فا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پس. اور لا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اقسمو کا او جو ہے او، اس کے معنی میں، اور قسم کے معنی قسم کھاتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس، خنس خناس کو کہتے ہیں. خناس کہتے ہیں پیچھے جا کر کے پھر دوبارہ واپس آنا. الذی یوسوس فی، خناس کا ہے کہ خناس کیا ہے؟ جو سینوں میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ وہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں. آج ابھی تو ہے، یہ موجود ہے لیکن ہم چھپے ہوئے. ستارے موجود ہیں لیکن کیا ہے؟ چھپے ہوئے. ایگزسٹنس ہے ان کی، ہماری نظروں سے اچھل ہے. اس کو کیا کھانا؟ الجوارے، چلتے ہیں، جو چلتے ہیں. الکنس، اب یہ کنس کا لفظ جو ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا، یہ بھی جو ستارے چھپ جاتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. یعنی یہی ستارے جو ہے رات کو کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں، الٹے بھی چلتے ہیں کچھ. تو ان ستاروں کی میں قسم کھاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ان ستاروں کی ایگزسٹنس سے، ان کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو متوجہ کرتا ہے کہ سارے بندے اسی کے ہیں، ہم بھی اسی کے بندے ہیں، پوری دنیا کے انسان اس کے بندے ہیں. اور کہا کہ واللیل، کس کی قسم؟ رات کی قسم. جب اسا رخصت ہو جائے، اسسا کے معنی رخصت ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، فوت ہونے کو بھی کہتے ہیں. رات کو ہم فوت اس میں ہوتے ہیں، موت کی حالت میں ہوتے ہیں. جب رات آتی ہے تو اب سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ موت کی شکل میں سب چلے جاتے ہیں. اور جب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی عطا فرما دی. تو یہ وہ اسسا کے معنی جب رات کیا ہو جائے؟ چھا جائے، رخصت ہو جائے. وہ صبح قسم ہے، صبح کی. اذا جب تنفس، وہ سانس لے لے.
اس کے مراد کیا ہے؟ جب صبح طلوع ہو جائے، یہ رات رخصت ہو جائے، رات چلی جائے، دن آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ان حقیقتوں سے انکار نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس میں جو قسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو جب آ جاتا ہے نا شروع میں یہ واو اور یہ آخر والے کے درمیان زیر لگا دے تو پھر آپ کے قسم ہے، لیکن اگر یہ ہوتا واللیل تو پھر قسم نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ تھا رات ہے، لیکن جب آپ کہیں گے واللیل تو پھر کیا ہوگا؟ قسم ہے رات کی۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں واو آ جائے اور آخری والے لفظ کے آخر میں زیر لگا دے تو آپ کہیں گے قسم ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں واللہ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی قسم۔ اگر میں کہوں واللہ ہو، قسم نہیں ہے، پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح قسم ہے صبح کی، جب وہ سانس لے لے، یعنی صبح کا وقت، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، رات سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان حقیقتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہو لقول رسول کریم، کہ یہ میرا کلام ایک کاسٹ کے ذریعے جو بڑا معزز ہے لایا ہوا کلام ہے۔ اب دیکھیں انہو ترجمہ کریں، بے شک وہ یہ کلام لقول کلام ہے، رسول ایک کاسٹ کا لایا ہوا جو کیا ہے؟ بہت معزز ہے، بہت قریب ہے۔ اس سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جبرائیل امین ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ اس قریب کی اور ڈیفینیشن ہو رہی ہے، زی مانے والا، اور آگے کیا ہے؟ قوت والا، یعنی طاقتور ہے۔ اندہ کے معنی نزدیک ہے، اس کو اردو میں آپ کہیں گے مقرب ہے۔ اب دیکھیں اردو کتنی قریب ہے، زی کے معنی والا اور عرش کے معنی عرش والے کے، عرش والے کے کیا ہے؟ قریب ہے، مکین، بلند مرتبے والا۔ اس نبی بھی اپنے لوگوں میں بلند مرتبہ رکھنے والا، اور جبرائیل امین بھی تمام فرشتوں میں بلند مرتبہ رکھنے والا ہے۔ مطاع مانا گیا ہے، مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے، یہ تسلیم شدہ ہے۔ سما، یہ سما ہوتا ہے نا، سما آپ نے اکثر قرآن میں پڑھا ہوگا، سما، سما کے معنی پھر، یہ ہے سما، وہاں یا جہاں، ویئر کیا ہے؟ امین، نہایت امانت دار ہے۔ یعنی اس فرشتے نے آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی دفعہ وحی لاتا رہا ہے، اس وحی میں یہ ہمیشہ امانت دار رہا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک تمہارے درمیان رہے، اور تم لوگوں نے خود اس کو کیا کہا ہے؟ صادق اور امین کا لقب دیا۔ تو آگے ہم فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارا صاحب جو ہے اور نہیں ہے صاحب، آپ کی صاحب کہتے ہیں صاحب، کم تمہارا صاحب جو ہے، جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارے درمیان رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ یہ جب قرآن بیان کرنے لگا تو لوگوں نے کہا یہ تو مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ وقت کو بھی نہیں دیکھتا ہے، رات بھی نہیں دیکھتا ہے، صبح نہیں دیکھتا ہے، بس ہر وقت قرآن ہی بات کرتا ہے، تو یہ تو دیوانہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں، دیوانہ نہیں ہے، یہ اس کے بعد تو تم مانتے رکھتے ہو،
ان سے مشورہ لیتے ہو، ان کو ہر کام میں شریک کرتے ہو دیگر کاموں میں، لیکن جب قرآن بیان کرنے لگا تو تم نے کیا کہا؟ یہ دیوانہ ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ رَآهُ، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اور یقیناً کیا ہے؟ رآ، اس نے دیکھا ہے، وہ اس فرشتے کو بالافق المبین، روشن افق پر، روشن افق جانتے نا؟ روشن افق کیسے کہتے ہیں؟ آسمان کے بالکل کلیئر کنارے پر اس نے کیا کر دیا؟ اس فرشتے کو دکھا ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے، ہوا وہ علی الغیب، وہی پہنچانے پر، بدونین، بخیل نہیں ہے، وہی پہنچانے پر بخیل نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ وہی کا جو پیغام ہے پہنچانے پہ کسی سے اجرت نہیں مانگتا ہے، کسی سے نمائش نہیں مانگتا ہے، پبلسٹی نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک کیا کر دوں؟ پہنچا دوں، اور یہ آپ کا بھی یہی کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما ہوا، اور نہیں ہے، ہوا یہ کلام، بقول، کلام نہیں ہے کس کا؟ شیطان مردود کا۔ یہ کہیں شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، کیونکہ لوگ آبجیکشن لگا رہے تھے کہ یہ کہیں شیطان کا یا کسی غیر آدمی کا یا اس طرح کسی نے لا کر کے نبی کو سمجھا دیا ہے اور لکھ رہا ہے اور ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ قرآن میرا ہے اور میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں کہ تمہاری زندگی اسی سے بنے گی، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ لفظ کو دیکھیں ذرا، فَأَيْنَ، فا کے معنی آئینہ کے معنی کہاں، تا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آگے لفظ ہے ذہبا، ذہبا کے معنی بھاگتے ہو، جاتے ہو، اور واو کس کے لیے؟ جمع کے لیے۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ ذہبا، یہ دیکھیں ذہبا۔ اچھا، اس ذہبا کے ساتھ اگر میں شروع میں میم لگا دوں تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ مذہب۔ تو مذہب دین، اسلام میں مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں مذہب کے معنی نکل جانا، چلا جانا۔ جب آدمی دین کا نام نہیں لیتا ہے تو پھر مذہب کا سہارا لے گا۔ قرآن میں مذہب کہیں نہیں ہے، جس طرح قرآن میں نماز نہیں ہے، صلاۃ ہے، اسی طرح قرآن میں صوم ہے، روزہ نہیں ہے، قرآن میں سود نہیں ہے، ربا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب کیا ہے؟ وہ ہمارا اپنا خود ساختہ ہے۔ مذہب کو شخصیت پرستی کو کہتے ہیں، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسی طرح دیوبندیت ہے، بریلیت ہے، یہ جتنے بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ سارے کے مذہب ہے۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ کلیئر ہوگی بات کچھ کہ ذہبہ کہاں سے آ گیا؟ جب آدمی دین چھوڑتا ہے تو وہ دین سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، اس کو ذہبہ کہتے ہیں، اسی کا نام مذہب ہے، یعنی دین سے نکلنے والا۔ اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کا مذہب کون سا ہے؟ ہاں، میرا مذہب اسلام ہے، اور اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے، وے آف لائف ہے، سسٹم کا نام ہے۔ مذہب خود پرستی، پرستش کا نام ہے، جو بھی آپ پرستش کریں وہ مذہب ہے آپ کا۔ لیکن دین جو ہے وہ ٹوٹل آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ زندگی کو پر محیط ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم اس قرآن سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ان ہوا
نہیں ہے یہ کلام، نہیں ہے یہ کلام الا مگر کیا ہے؟ ذکر ہے، کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہی اللہ کا تذکرہ ہے، جہاں بھی جاؤ اللہ کا تذکرہ کرتے رہو۔ لمن شاء، لی کے معنی ترجمہ دیکھیں، لیے، اور من آپ کو میں نے کئی بار کہا ہے، یہ کیا ہے؟ من، میں، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے شاء جو چاہے گا، منکم تم میں سے۔ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اس کو کیا کرے گا؟ چاہے گا۔ جو چاہے گا نہیں اس کے لیے نہیں ہے یہ۔ جو چاہے گا وہ کیا چاہے گا؟ ان کے، یا کے معنی یہ آدمی، اور سین اور تا کے معنی پالے، اور قیم کے معنی سیدھا راستہ۔ جو سیدھا راستہ پانا چاہے، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے، جس کے لیے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو جو دل سے چاہے گا یہ اسی کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف چاہت سے نہیں ہوگا، وما تشاءون، اور نہیں ہے تمہاری چاہت سے، نہیں ہوگا تمہاری چاہت سے، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، الا جب تک ان کے یشاء چاہے، اور اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے تمہاری چاہت سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا معنی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہنے والا ہے اس کے اندر کی نیت کو بھی، اندر جو نیت ہماری ہوتی ہے اس کو بھی جب تک جانچ نہ لے کہ واقعی دل سے میرا قرآن مانگ رہا ہے یا اوپر نمائشی کام کر رہے ہیں، پھر اس دل میں یہ قرآن اندر اترتا ہے۔ یہ اس دل میں اترتا نہیں ہے جو اوپر سے قرآن مانگ رہا ہو۔ جب تک دل و دماغ کا وہ امتحان نہ لے تو تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اللہ، غور کر لو، یہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا، جو کیا ہے؟ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ ترجمہ تھا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سبق لمبا تھا اور میں دیکھتا رہا کہ یہاں ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا 30 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور میں اس کے اندر کوشش کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بنا بھی رہے ہوتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو آپ کی، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں تو آسان ہو جائے گا اگر آپ غور کریں گے۔ اینڈ میں کہا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تمہاری چاہت سے، بہت مشکل معاملہ ہے یہ بتا رہا ہوں، جب تک ہم دل کو قرآن کے لیے صاف نہیں کریں گے، اس سے فرقے کو، تعصب کو اور منافقت کو، حسد، بخل کو نہیں نکالیں گے، قرآن مجید اندر داخل نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسلک کے ساتھ ہیں، فرقہ واریت کے ساتھ ہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ختم کرتا رہتا ہوں، بہت ضرورت ہے، میں کیا ضرورت ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ انقلابی لوگوں کے لیے ہے جو واقعی قرآن سے اپنے دل کو بھی تبدیل کرے، معاشرے کو بھی تبدیل کر سکے۔ اس کے لیے یہ جو سرکل ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جس گروپ کے اندر قرآن فہمی نہیں ہے، شعبہ دماغی ہے ساری کتابوں، جس جگہ پہ ہمارا اجتماع ہو، قرآن کہتا ہے ان ہذہ تذکرہ، یہ کیا ہے؟ یہ میرا کلام کیا ہے؟ یہ کلام میرا تذکرہ ہے۔ تذکرہ جانتے ہو نا؟
تذکرہ مذاکرہ ہے. تمہارا آپس میں مذاکرہ کیا ہے؟ میرا ایک کلام ہے، ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. جس کو مجھ سے ملنا ہے اس کو چاہیے کہ میرا یہ قرآن کا راستہ اختیار کرے. آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہو نا تو قرآن کو اپنے قریب لاؤ. اپنی اجتماعاتوں میں، اپنی میٹنگز میں، اپنے مذاکروں میں، اپنے مباحثوں میں، اپنے اینکر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ قرآن کو ڈسکس کرو. مسجد قرآن سے محروم نہیں، قرآن پہ بھی ہے، ایسے آنا جانا لگا رہتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہے. اور یہ قرآن سمندر ہے، علم سمندر تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کو سمندر سے تسبیح نہ دیں. اللہ کے علم کا تو احاطہ کر ہی نہیں سکتا کوئی. یہ اتنا بڑا علم ہمارے پاس موجود اور اس علم سے ہم نابلد، اور پھر کہتے ہیں آپ رولر بنیں گے. کیسے ممکن ہے آپ رولر بن جائیں؟ رولر آپ تب بنیں گے جب آپ کے دل و دماغ میں قرآن آ جائے گا اور ساری ٹیکنالوجی پر آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اور کم ہو جائے، یعنی بھرپور آپ کی سلطنت ہو جائے. پھر آپ کہیں گے، لوگوں کو چیلنج کریں گے کہ واقعی اب ہم ہیں. لوگوں سے بھیک مانگنے والے لوگ، پیار غیروں سے کشکول لیے ہوئے پیسہ مانگنے والے لوگ رولر نہیں بنتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو تجارت کرتے تھے، صادق و امین کا لقب دیا گیا تھا، اور لوگ اپنے فیصلے ان سے کراتے تھے. اللہ نے فرمایا تو طالب صادق امین تو یہ ہے. اور جب یہ قرآن بیان کرنے لگا تو ابو لہب تم اس کے دشمن کیوں بن گئے؟ دشمنی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھی. پیغمبر کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی ہے، دشمنی اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتی ہے. آج بھی اگر ہم سب ایک ہو جائیں، قرآن کے اوپر ایک ہو جائیں، تو ہمارے اندر تفرقہ بازی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. پھر ہم ایک ہوں گے، ہمارے اندر محبت ہوگی، الفت ہوگی، پھر ہماری منزل ایک ہوگی، ہمارا لیڈر ایک ہوگا. یہ لیڈر ہے ہمارا، تو پھر ہم ایک ہو جائیں گے نا. تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں آتے ہم؟ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے لیے وقت نہیں ہے. جس سے پوچھو وہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اور باہر جا کر کے 10 گھنٹے گزارے گا، لیکن قرآن کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. کوئی مسلمان اب نہیں ہے جب تک میرا اور آپ کا تعلق کس سے نہیں مضبوط ہوگا. اب آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا کہ ایک ستاروں کی قسم جو دل میں ڈوب جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب رات رخصت ہو جائے اور صبح آکسیجن کی فراوانی ہو جائے، ہر لوگوں میں جان آ جائے، سورج طلوع ہو جائے، تو یہ حقیقت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک یہ کلام ایک کاسد کا جو بڑا معزز ہے، لایا ہوا کلام ہے، وہ بہت طاقتور ہے اور عرش کے بالکل قریب ہے، اور یہ وہاں بہت بلند مرتبہ پر کیا ہے؟ فائز ہے. مطاع ثم امین مانا گیا، تسلیم کیا گیا ہے. پھر وہاں پر یہ کیا ہے؟ نہایت امانت دار ہے، دیانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون. اسی طرح جہاں وہ امانت دار ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان ہے، یہ مجنون دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ یقیناً اس پیغمبر نے دیکھا ہے بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بالکل روشن افق پر اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ غیب کی باتیں پہنچانے پر، وہی پہنچانے پر بخیلی نہیں کرتا ہے. وما ہوا بقول شیطان المجید. یاد رکھو یہ کسی انسان کا، کسی شیطان کا بنایا ہوا جو مردود ہے، اس کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے. ان ہوا فإن تذهبون. تو پھر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ اور کچھ بھی نہیں ہے،
یہ تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، ذکر ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، ان یستقیم، وہ کسی سیدھے راستے پہ آ جائے، 2 نمبری چھوڑ دے، دغلی پالیسی چھوڑ دے، منافقت چھوڑ دے، یہ ان کے لیے. وما تشاءون، اور تمہاری چاہت سے نہیں ہوگی جب تک وہ نہ چاہے. وہ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا خالق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی مزید پوچھنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی سر. آپ نے مذہب کی بات کی. جی جی. مذہب ہمارا کیا اسلام نہیں ہے؟ نہیں، دین اسلام ہے. دین اسلام. دین قرآن میں مذہب نہیں ہے. مذہب نہیں اسلام. یہ تو آپ کی زبان ہے نا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک یہاں ہندیوں کا سفر ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب ہے انسانیت، یعنی وہ اسلام کا نام بھی نہیں لیتا، بظاہر وہ مسلمان ہے. نہیں، دیکھیے میری بات سنیں. آپ کا مذہب نہیں ہے، آپ کا کیا ہے؟ دین ہے. جب آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے، آپ اس کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے ہو؟ اگر آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم مذہب کرتے رہے نا. ہم اسکول میں بھی بچوں سے پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے، اور آپ سے بھی ایمبیسی میں پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے. کیا قبر میں ہی پوچھا جائے گا من دین ہوگا یا من مذہب ہوگا؟ یہ بتاؤ، کیا پوچھا جائے گا؟ تو آپ دین سے کیوں نہیں جاتے؟ دین ہے نا. دین اسلام کا اور اہم جز یہی ہے، دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ قرآن کہتا ہے ہاں مذہب نا. اب آپ دیکھیں گے یہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا نا، تمہاری چاہت سے تو نہیں ہوگا. چاہتا تو وہی ہے. پہلے غور کریں اس بات پر. کون کیا چاہے گا؟ جو سیدھے راستے پہ آنا چاہے. سیدھا راستہ قرآن ہے، مالک یوم الدین وہی ہے نا. تو اب اگر وہ دین کا مالک وہی ہے تو آپ اس کی طرف آ رہے ہیں نا. اور وہ دین ٹوٹل قرآن میں ہے. قرآن سے باہر دین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. باہر ہماری اپنی چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے اندر کیا ہے؟ کس کا پیغام ہے؟ یہ اللہ. تو اس لیے یہ جو مذہب ہے، میں یہ نہیں کہوں گا. اب آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو 2 نمبری ہے وہ مسلم ممالک میں زیادہ ہے. 2 نمبر کا کام کہاں زیادہ ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک ہو رہا ہے. آپ کے جج کیا کر رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کا جج کیا کر رہے ہیں آج کل؟ مفرور لوگوں کو لا کر کے آپ کے اوپر دوبارہ وزیر خزانہ بنا رہے ہیں. تو کیا ہے اس سے 2 نمبری اور کیا ہے؟ اب اسی طرح مساجد میں ہم ایک نہیں ہوئے. اس کا مذہب علیحدہ، میرا مذہب علیحدہ، اس کا مذہب علیحدہ. وہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ یہ ہے، وہ بھائی ہم سب مسلم ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی یہ تھے؟ سنی شیعہ تھے؟ تو آپ کیوں بن رہے ہو؟ قرآن اس لیے تو ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل دماغ سے یہ خباثتیں کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. ہم ایک ہو جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں. اور اللہ والے ہم تب بنیں گے جب ہم قرآن کے طالب علم بنیں گے. آج تک ہم قرآن کے طالب علم بنے نہیں تو کیا کریں؟ یونس صاحب یقین کریں، میرا تو دل اندر سے ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا؟ یہ بتائیں گا. ہم رہنمائی کریں لوگوں کی اور ہم قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن کو نہ بیان کریں، قرآن کے قریب ہی نہ آئیں اور ہم بات کریں کہ ہم تو قرآن والے ہیں، کیسے ہم کریں؟ یہ بورڈ میں نے یہاں لگایا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بورڈ وہی ہو تاکہ لوگ گزرے نا تو پڑھ تو سکے بیچارے. ہم نے اس کو کونے میں رکھا دیا کہ کوئی پڑھے بھی نہیں تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے. یقین کرنا ہے جو قرآن میں ہے اس کو تسلیم کرو، باقی ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیں. تو ختم کریں گے یار. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مرغی خریدتے ہیں تو کیا پر بھی لاتے ہو گھر میں؟
آپ تو مزید کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش. دوسری بات یہ ہے کہ چاہت جو ہے نا، چاہت یہ طلب پہ ہے. اگر آپ کو پیاس لگ جائے، پیاس بہت پیاس لگ جائے، تو پھر آپ کہیں گے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ ہاں پھر کیا کریں؟ یا پانی دو یا پیاس لگی ہوئی ہے، ہاں کہیں گے نا. تو جب پیاس لگ جاتی ہے نا تو پھر آدمی کہتے ہیں یار پانی جو بھی ہو مل جائے. اور پھر جب آدمی پانی کو ملتا ہی نہیں ہے اور جا کر کنواں قریب آ گیا کوئٹہ ٹاؤن میں، اور کنواں بھی بہت گہرا ہے لیکن اب پیاس بہت لگی، تو میں اسد شفیق صاحب سے کہوں گا کہ صاحب پلیز کوئی ایسی چیز لاؤ، رسی، تاکہ یار یہ پانی میں نکالوں. تو یہ کہہ کہ پانی رسی تو میں لے آؤں گا لیکن نکالو گے کس چیز سے؟ تو میں کہوں یار میرے پاس شوز ہے، اس شوز کو باندھتے ہیں، جو پانی آ گیا نا میں پی لوں گا، کیونکہ مجھے کیا لگی ہے. اور جس کو قرآن کی پیاس لگ جائے نا، پھر تو پتہ چلتا ہے نا، پھر رات کو ہوتا ہے. سفر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے اس قرآن کے لیے. فتحجت به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس قرآن کے ذریعے میں آپ کو مقام محمود تک پہنچا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا ہے. ہم اپنا ٹائم قربان نہیں کر سکتے. ہمارا جو اندر غرور کا کفر ہے، ہم لوگوں پر دباؤ ڈالنے والے نہیں. بھائی آج سے انکساری کا نام ہے دین، اور اس دن کے قریب آنا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں سورہ عبسہ پڑھیں گے. عبسہ یاد ہے؟ عبسہ وتولیٰ، وہ عبداللہ بن مکتوم کا واقعہ ہے، اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. 6 آیات آپ پڑھ کر آ جائیں، میں بھی 6 پڑھ کر آؤں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ مقابلہ کریں گے کہ میں مقابلے میں زیادہ آگے جاتا ہوں یا آپ جاتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے مقابلہ. تو آئندہ کلاس میں آئیں گے. کون کون آئیں گے؟ سب. اچھا وہ جو ہم نے کاپی بنائی ہے وہ پتہ نہیں کاپی ہے کہاں، وہ بھی گم ہو گئی ہے سر. وہ کاپی کتابوں میں سے جاتی کے لیے نہیں ہے. ہم نے ان سے حاضری لگا دی کہ کون کون آج آیا ہے، کون آج پہلی مرتبہ کون آیا ہے. کیا بڑی بات ہے، آپ مہربان ہیں ہمارے. کون کون ہے؟ بہت شکریہ. کیا نام بیٹا؟ حاضر. میرے بیٹے کا عبداللہ. آپ کا بیٹا؟ آپ ایک ہی گھر کے نہیں؟ یہ کام کرو بڑا. آپ نے تو زندگی میں کما لیا تھا. جی سر آپ کا نام؟ پہلی مرتبہ آپ جانتے ہیں اسد شفیق کو؟ دیکھیں یہ کو جانتے ہیں آپ؟ اس کلاس کے ناظم یہی ہے، یہ اسد شفیق. اسد شفیق اور رحمان عثمانی یہ ہمارے ناظم ہیں، اور اس کلاس کے سارے مسائل یہی کرتے ہیں، اور ان سے معلومات میں پوچھتا بھی ہوں، لیکن یہ مجھے آگے کر دیتے ہیں، اس لیے میں آگے ہوں اور ہے تو یہ پیچھے. تو انشاءاللہ ان سے بھی رابطے کریں، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں کوشش کریں آئندہ کلاس میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آئیں گے. میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ برائی نہیں ہے کہ ہم اسلام کی جگہ انسانیت کو مذہب کہتے ہیں. نہیں، کیوں کہیں آپ پبلک کی بات نہ سنیں، آپ قرآن سے ثابت کریں. قرآن میں انسانیت کا مذہب نہیں ہے، انسانیت کا دین ہے. اس پہ جو 70% عمل کرے گا وہاں 2 نمبری نہیں ہوگی، وہاں سکون ہوگا، وہاں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے. اس وقت جاپان میں چوری نہیں ہے، وہاں پہ ڈکیتی نہیں ہے، وہاں جج بکتے نہیں ہیں. آپ کے ملک میں کون سا اسلام ہے؟ آپ کے ملک میں اسلام تھوڑی ہے. یہ سارے 2 نمبری کام کر رہے ہیں. تو ہم نے تو لیبل لگائے، ٹوپی لگائی ہے، ہماری ٹوپی ہے، نیچے تو کچھ بھی نہیں. ٹوپی ہے باقی کچھ نہیں ہے. ہماری پہچان اوپر سے، داڑھی سے ہے، اس سے ہے، کپڑوں سے ہے. وہ جا کر کے آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ میں گاڑی میں پرزہ لگا رہا ہوں پاکستان کا بنا ہوا. پرزہ لگاتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جاپان کا لگا. کیوں جاپان کا لگا؟
کسی ایک انجن پر کسی مسلمان انجینئر کا نام نہیں ہے. سارے انجن کس کے؟ ہونڈا، سیویٹ، سوزوکی، نام ان کے لے رہے ہو. کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے فتووں کی بغیر دکانیں کھولی ہے. ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی کوڑ نہیں لگ گئی، اس کا یہ ٹوپی ادھر ٹیڑھی ہو گئی، سیدھی ہو گئی، اس چکر میں ہم آ گئے. اور یہ دین نہیں ہے. دین آپ کے ایک نمبر کا نام ہے. جب آپ کے تمام کام ایک نمبر ہو گئے، آپ دین کے اندر ہیں. ایک نمبر نہیں ہے تو بے دینی ہے ساری کی ساری. تو یہ کوشش کریں کہ آپ قرآن سے پوچھیں. مجھ سے کیوں پوچھتے؟ میں تو طالب علم ہوں یار. میں صرف آپ کو ترجمہ سکھاتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں فتوے لگاتا ہوں. میں فتویٰ والا نہیں ہوں. میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج ہماری جو دعا ہے ایک دن 2 بچوں کے لیے بھی ہے، حضرت صاحب آپ کے لیے بھی ہے، سر سلیم صاحب آپ کے لیے بھی ہے، میرے بیٹے کے لیے، ان سب کے لیے دعا ہوگی. آپ کریں گے؟ ان کے لیے دعا ہوگی اور یہ ہمارے لیے دعا کریں گے سر. آج کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی کیونکہ آیات بڑی لمبی تھی. اس لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم 30 منٹ سے 20 منٹ سے آگے نہیں بڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قاسم صاحب کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما دے. اور اسی طرح اسد شفیق عثمانی صاحب کی بیمار ہے، وہ ان کے لیے دعا کریں. جو گھروں میں دیگر بیمار ہیں، آصف صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے. سب سے بڑی جو دعا ہماری آج ہے، یہ کلاس میں ہم اپنے بہت محبوب ترین رہنما کرزائی صاحب کا نام کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کو غریبی رحمت فرما دے. اسی طرح کا عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت